سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أخبرنا هشيم بن منصور الحكم عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. اس سند میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عالم کا دیدار جو ہے وہ دل کے آنکھوں سے کیا ہے، اس آنکھوں سے نہیں کیا. وحاول ابن قتيبة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبي ذر. وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لعله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات وهذا ضعيف جدا. اب ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اسراء سے پہلے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا. اگر وہ اسراء کے بعد سوال کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اس بات سے دیتے. لیکن مفسر فرماتا ہے یہ تعویل کرنا جو ہے بہت کمزور ہے. فإن عائشة أم المؤمنين رضی اللہ تعالی عنہا قد سألت عن ذلك بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے اسراء کے بعد پوچھا لیکن اس میں بھی حضور کی رؤیت ثابت نہیں ہوتی. ومن قال انه خاطبها على قدر عقلها او حاول تخطئتها بما ذهبت اليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد فانه هو المخطئ والله اعلم. اور بعض علماء جو کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک نے وہی جواب دیا جو اس کے عقل کے مطابق ہوتا کہ اس سے وہ تجاوز نہ کر سکے، تو یہ تعویل کرنا جو ہے یہ بھی غلط ہے. وقال النسائی حدثنا یعقوب بن ابراہیم عن منصور الحکم عن یزید بن شریک عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ بقلبہ ولم يره ببصره. اس روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن علي بن مسهر عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال في قوله تعالى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَآ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ وقال مجاہد فی قوله تعالی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ رأى رسول اللہ جبریل فی صورتہ مرتين، کہ حضور پاک نے جبریل کی اصلی شکل میں آپ نے 2 دفعہ دیکھا۔ وقد قال قتادہ والربیع بن انس وغیرہم وقوله تبارک وتعالى اذ یغشی السدرة ما یغشى قد تقدم فی احادیث الاسراء انه غشیت الملائکہ مثل الغربان وغشیہ نور الرب وغشیہ الوان ما ادری ما ہی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں یہ آتا ہے کہ یغشی السدرۃ ما یغشی، بس ڈھانپ رکھا تھا اس بیری کے درخت کو، جو ڈھانپ رکھا تھا وہ کیا چیز تھی؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسراء کی آیت پر میں نے مفصل وہاں ذکر کر دیا ہے کہ اس کو اللہ کے فرشتوں نے ڈھانپ رکھا تھا، وہ ایسے تھے کہ جیسے کسی شمع پہ پروانے گر رہے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور نے بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی چیزیں تھیں جو سدرۃ المنتہا کی اس سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا، جنہوں نے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ وقال الامام احمد حدثنا مالک بن مغول حدثنا زبیر بن عدی عن طلحة عن مرة عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا به الى سدرۃ المنتہا وهي في السماء السابعة اليها ينتهي ما يعرج به من الارض ويقبض منها ولا ينتهي ما يعبد من فوقها ويقبض منها۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کا اسراء ہوا، معراج ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اور یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں کہ زمین سے جو کچھ جاتا ہے وہ بھی یہی انتہا ہو جاتی ہے، اور عرش سے جو احکام آتی ہیں وہ بھی اسی جگہ انتہا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جن جن کو سپرد ہونا ہے کر دیا جاتا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ فرماتے ہیں فراش من ذہب، جیسے پروانے ہوتی ہیں، تتلیاں ہوتی ہیں، اسی طرح وہ سونے کی تتلیاں تھیں جنہوں نے اس درخت سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ قال وأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج جو انعامات ملے ہیں ان میں سے یہ 3 چیزیں ہیں۔ اعطی الصلوات الخمس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ وَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَغَفَرَ لِمَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِّنْ أُمَّتِهِ الْمُقَحَّمَاتِ، اور اللہ پاک نے یہ بھی انعام دیا کہ میرے مدنی، میرے محبوب، تیری امت اگر شرک نہیں کرے گی تو بڑے بڑے اگر گناہوں میں بھی مبتلا ہوگی میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انفرد بہ مسلم، اس کو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وقال ابو جعفر الرازی عن ربیع بالآل عن ابی ہریرہ وغیرہ، شک ابو جعفر قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الى السدرۃ وقیل له ان هذه السدرة وغشیها نور الخلاق وغشیت الملائکہ مثل الغربان حین یکان علی الشجر۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ لما اسری برسول اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو آپ کی خدمت میں بتلایا گیا ان هذه السدرة، یہ سدرہ ہے، وغشیہا نور الخلاق، اللہ کے نور نے اس پہ ڈھانپ رکھا تھا، اور اسی طرح ملائکہ بھی اس کے ایک ایک پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ قال فکلموا عند ذلك فقال له صل،
وقال بجهل يخشى السدرة ما يخشى قال كان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ وہ درخت ایسا تھا کہ جس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ گویا موتیوں سے تھی اور اسی طرح یاقوت اور زبرجد سے. فرآہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بقلبہ. حضور پاک نے اس سدرہ کو بھی دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا لیکن دل کی آنکھوں سے. قیل یا رسول اللہ ای شیء رأیت یغشی تلک السدرۃ قال رأیت یغشی فراش من ذهب. حضور سے پوچھا گیا حضور اس درخت سدرہ کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ سونے کے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سونے کی بنی ہوئی فراش یعنی تتلیاں ہیں. فرأیت علی کل ورقۃ من ورقها ملکا قائما یسبح اللہ عز وجل. اور حضور نے فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے ایک ایک پتے پہ اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہا ہے. وقوله تبارک و تعالی ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما ذهب يمينا ولا شمالا ما زاغ البصر وما طغى. یعنی نہ آنکھیں چندھی آئیں نہ تجاوز کیا. کیا مانا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ نہیں کہ حضور دائیں بائیں دیکھتے رہیں، جیسے کوئی آدمی عجیب چیز دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے. نہیں، حضور پاک بالکل حیران نہیں ہوئے ہیں. وَهَذِهِ صِفَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي الصَّوَابِ وَالطَّاعَةِ فَإِنَّهُ مَا فَعَلَ إِلَّا مَا أُمِرَ بِهِ وَلَا سَأَلَ فَوْقَ مَا أُوتِيَ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ النَّاظِمُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضور کی بہت بڑی شان ہے کہ آپ اپنے اس بات پہ قائم رہے جس کے لیے اللہ نے بلایا، اور پھر حضور نے وہی مانگا جو اللہ نے عطا فرمایا. اس سے زیادہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا نہیں کی. اور مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شان ہوتی ہے. رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتساها. آپ نے جنت المأوى کو بھی دیکھا، اس کے علاوہ بھی چیزیں دیکھی. اگر یہ چیزیں کوئی اور دیکھتا تو وہ کھو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اسی بات پہ اپنے اصل مقصد پہ قائم رہے. وقوله تعالی لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ كقوله لنریه من آیاتنا الدالة على قدرتنا وعظمتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھلائیں، جیسے اللہ نے سورۃ اسراء میں بھی فرمایا ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ دلالت کرنے والی ہیں. وبهاتین الآیتین استدل من ذهب من اہل السنہ ان الرؤیت تلک اللیلۃ لم تقع لأنه قال لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ فلو كان ربه رأى ربه لأخبر بذلك وقال ذلك للناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استدلال کیا اہل سنت والجماعت نے اس آیت سے کہ حضور پاک نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. آپ نے میری بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو دیکھا. اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو وہ سب سے بڑی بات تھی، پھر اس کا ذکر کیا جاتا. جب اس بات کا ذکر نہیں، مطلق نشانیوں کا ذکر ہے، تو اس بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. وقت تقدم تغیر ذلك فی سورۃ سبحان. وقد قال الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا محمد بن ثابت ولید بن قیس اسحاق بن ابی القحطلہ قال محمد اظنه ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لم یر جبریل فی صورته الا مرتين. کہ حضور پاک نے جبریل کو اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا. اما مرۃ فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فرآه صورته كالصد الأفق. ایک دفعہ تو حضور پاک نے خود فرمایا تھا کہ جبریل مجھے اپنی اصلی شکل میں اپنی زیارت کرائیں، تو وہ اصلی شکل میں جب آیا تو پورا افق جو تھا وہ بھر گیا تھا. اور فرماتے ہیں وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. اور دوسری دفعہ تب دیکھا کہ جب جبریل حضور کے ساتھ تھے
جب حضور آسمانوں میں تشریف لے گئے اور حضرت جبریل بھی ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا پہ بھی ساتھ ہیں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَلَمَّا أَوْحَىٰ جِبْرِيلُ رَبَّهُ وَجَلَّ فِي صُورَتِهِ وَسَجَدَ۔ اب جناب جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا اور جبریل نے کہا تو اس کے بعد جناب وہ لوٹا اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا۔ فَقَالُوا وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى وَيَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ قَالَ خَلِقَ جبريل علیہ السلام وَهَكَذَا رواه الإمام أحمد وهو غریب۔ تو اب یہ سارے دلائل کے بعد یاد رکھیں کہ رؤیت باری تعالی میں صحابہ سے لے کر آج تک علماء امت میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے قائل ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کرایا، اور بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیدار تو ہوا ہے لیکن وہ دل کی آنکھوں سے ہوا ہے، ان آنکھوں سے نہیں ہوا۔ دو باتیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بالکل اللہ کا دیدار ہوا ہی نہیں ہے، جہاں جہاں رآ کا لفظ ہے وہاں مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں ما سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا، صرف حضور پاک نے دیکھا، اور دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ جب آپ زمین پر تھے اور ایک دفعہ جب آپ آسمانوں پہ تھے۔ تو یہ تین قول ہیں، اور جو منصف مزاج علماء ہوتے ہیں وہ سارے اقوال ذکر کر دیتے ہیں، جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کی دلائل بھی نقل کر دیے، تمام کی روایات بھی نقل کر دی، اور ان میں جو سوال پیدا ہوتے وہ بھی نقل فرما دیے۔ تو بہرحال علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل میں ہمیں بلا وجہ ضد نہیں کرنی چاہیے، کیوں یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا، نہ قبر میں نہ حشر میں، تو پھر ہم جو لڑیں اور سر پھٹبل کریں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو کہتے ہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے، ان کی تحقیق اسی طرف ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کی تحقیق اسی طرف ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ آیات مبارک جو ہیں اس سے مراد جبریل، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں، کہ لچکنا پھر حضور کے اتنا قریب ہونا کہ صرف 2 کوس کا فاصلہ رہ جائے، یہ جبریل مراد۔ کیوں؟ اللہ کی تو تجلی پڑے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جی جائے کہ خدا خود اتنا قریب ہو جائے۔ تو اس لیے بہرحال ایسے مسائل میں جو محققین علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ بحث نہ کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حضور کو دیدار کرایا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اللہ نے دیدار دل سے کرایا ہے تو الحمدللہ، اور اللہ نے دیدار خواب میں کرایا ہے تو الحمدللہ۔ اور ان آیات سے مراد یہ بالاتفاق بات ہے، جمہور کی بات ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام۔ اب ان ساری آیات کے بعد پھر پہلے مسئلہ رسالت تھا، اب مسئلہ توحید۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی ان
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب انداز ہے خطاب کہ پہلے اللہ نے اپنی شان دکھلائی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج آیات نشانیاں پھر جبریل کا آنا لے جانا پھر اصلی شکل میں ظاہر ہونا پھر مقام سدرہ پہ حضور کا پہنچنا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا اور حضور کو اور ان کی امت کے لیے 3 تحفے ملنے 5 نمازیں اللہ نے عطا فرمائیں اور خواتیم سورۃ البقرہ عطا فرمائے اور یہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ میرا مدنی تیری امت میں جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو جنت داخل کر دوں گا چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے شرک معاف نہیں ہوگا. ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ ان سے پوچھیں مشرکین مکہ سے کہ افرأیتم اخبرونی بتلاؤ کہاں میرا مولا جس نے مجھے معراج کرایا اور کہاں یہ لات اور عزا تم نے خدا بنا رکھے ہیں. کوئی تقابل کوئی عقل کہ میرا مولا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور تمہارے بت وہ ہیں جن کو تم نے خود بنایا ہے. تو کوئی عقل بھی تو ہونا کہ جن بتوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے بعض سونے سے بنائے گئے بعض چاندی سے بنے بعض پیتل سے بنے بعض سنگ مرمر سے بنائے گئے اور بعض جو ہے ربڑ سے بنائے گئے پلاسٹک سے بنائے گئے اور یہ تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے نہ دلیل ہے نہ اس پر کسی قسم کی کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے پھر تم ان کو اپنا معبود اپنا دیوتا اوتار اپنا حاجت روا اور اس کے بعد یہ سفارشی سمجھتے ہو. کوئی عقل کی بات بھی ہے کر کیا رہے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی ہوتا ہے افرأیتم یعنی اخبرونی بتلاؤ تو صحیح کہ یہ جو تم نے لات عزا بنا رکھے اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلا شرک جو ہوا ہے وہ اسی بتوں کی عبادت کی شکل میں ہوا. سب سے پہلے شرک کی جو بنیاد پڑی ہے نا جی اس میں سب سے پہلے یوں سمجھ لو یہی بت پرستی. سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم کا جو شرک تھا وہ بھی یہی تھا اور اس کی اصل سبب کیا ہے یاد رکھو. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ دیوی دیوتا نہیں. اصل میں یہ بعض ان لوگوں کی جو اللہ کے بڑے مقبول بندے سے گزر گئے ان کی شکلیں ہیں اور بعض لوگوں نے اپنے عقل کے مطابق فرشتوں کی شکلوں پہ دیویاں بنائی ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ سارے اختیار اللہ نے فرشتوں کو دے دیے، اب ہم ان کی شکل بنا کے جو پوج رہے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، بس ہمارا کام بن جائے گا۔ اور اس کی ابتدا بھی یوں ہوئی کہ ابلیس لعین نے بڑے ایک بزرگ کی شکل میں بن کے لوگوں کے پاس آتا، ملتا، باتیں کرتا، ان سے کہتا کہ بھائی بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلاں بزرگ بھی فوت ہو گئے، فلاں بزرگ بھی فوت ہو گئے، فلاں بزرگ بھی فوت ہو گئے، اب اتنے بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں تو بڑا افسوس ہے کہ ان کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم بزرگ ہو، بڑے صاحب عقل ہو، تم بتاؤ کہ کیا کریں۔ اس نے کہا ہاں ایک چیز ہے کہ اگر ہم ان بزرگوں کی، جو ہمارے بزرگ اللہ والے فوت ہو گئے ہیں، ان کی مجسمے بنا لیں، ان کی شکل بنا لیں، ان کی تصویر بنا لیں، ان کی تصویر پہ ہم دیوی دیوتا بنا لیں اور ان کو اپنے پاس رکھ لیں، ان کو دیکھا تو یاد کر لیا بزرگوں کو بس کہ بھئی ہاں یہ بزرگ گزرے ہیں، یہ بزرگ گزرے ہیں، یہ بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو بنانا نہیں آتا، کیسے بنائیں؟ ہم نے تو کبھی زندگی میں نہیں بنایا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تمہیں بنا کے دوں۔ اب وہ تو ابلیس تھا نہیں، اس کے لیے کیا مشکل تھا، اس نے بے عین ہی مجسمے بنائے ان بزرگوں کی شکل کے اور ان کو دکھاؤ، کہنے لگے یار واقعی کمال ہے، یہ تو بالکل اس بزرگ کی شکل ہے۔ جیسے آج کل بھی لندن میوزیم میں مادام تساؤ جو ہے، وہاں ایک پرانا متحف ہے، اس میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سب کی مجسمے بنا کے کھڑے کیے گئے، اور وہ مجسمے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اچانک آدمی دیکھے تو سمجھے بالکل اصل آدمی آگے آ گیا، اتنا ڈپلیکیٹ کاپی ہوتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے قائد، بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے تاریخ دان، بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں جنہوں کی کوئی ایجادات ہیں، تو ان کے انہوں نے مجسمے بنا کے اس عجائب گھر میں رکھے ہیں، لوگ جاتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور جس کو جس لیڈر سے عقیدت ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بھی کھنچواتے ہیں۔ تو ابلیس لعین نے بھی ان کی شکلوں پر ان کو بت بنا کے دے دیے۔ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا جی واقعی بالکل یہ ان کی کاپی ہے۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھو اور دیکھ لیا کرو، بس یاد کیا کرو بھی یہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، بس اتنی ہے اور زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا دیکھو بھائی تم نے گھر میں رکھا، اب باقی محلے والے کہاں تیرے گھر آ کے دیکھا کریں، بہتر ہے تو مسجد میں رکھ دو، جو بھی نماز پڑھنے آئیں گے، عبادت کرنے آئیں گے، دیکھ لیں گے، زیارت کر لیں گے۔ تو اب اس طرح زیارت شروع ہو گئی۔ پھر جب ایک نسل ختم ہو گئی تو اب آنے والی جو نسل تھی ان کے دماغ میں ابلیس نے ڈالا اور نے کہا بات سنو، یہ صرف فوٹو نہیں ہے، یہ ان اللہ والوں کی تمثیل ہیں، جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرو گے، ان سے مانگو گے، ان کے آگے تم درخواست پیش کرو گے تو یہ فوراً اسی بزرگ کو پتہ لگ جائے گا جس کے آگے تم کھڑے ہو، اور وہ پھر اللہ سے کہہ دیں گے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب لوگوں نے جناب ان کے آگے آگے کھڑے ہو کے سفارشی بنا لیا کہ آپ ہماری سفارش کریں، آپ اللہ سے کہیں ہماری مشکل حل ہو جائے۔ اس طرح یہ ابتدا بنی۔ اب نوح علیہ السلام نے بڑا زور لگایا توحید کے لیے، 950 سال دعوت دی ہے، دن میں، رات میں، علیحدگی میں، مجلس میں، گھروں میں، بازاروں میں، اور کافر مشرک دشمن آپ کو مارتے، پتھر مارتے، مجنون کہتے، اتنا مارتے آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے، لیکن جب ہوش آتا پھر وہی توحید کی دعوت۔
لیکن کافروں نے بھی مجمع میں فیصلہ کر لیا کہ قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، کہنے لگے ہیں لوگوں خیال کرنا، نوح علیہ السلام کے باتوں میں نہ آ جانا، تم اپنے ان 5 خداؤں کو بالکل نہ چھوڑنا، ہم نے ان کو کہنا ہے، ان کی عبادت کرنی ہے، اور جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو جس کی تصویر ہے وہ راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ ہماری ساری مشکلیں آسان کر دیں گے۔ انہوں نے اس پہ بڑا زور دیا۔ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے آخر جب مجبور ہو گئے تو اللہ سے درخواست کی کہ مولا یہ قوم نہیں مان، میرا مولا تیری قوم کو، تیرے بندوں کو ہر حال میں نے سمجھایا ہے، یہ بھی نہیں مانتے، اب اگر ان کی اور نسلیں بھی پیدا ہوں گی وہ بھی انہی کی طرح گمراہ ہوں گی، اب مہربانی کر میرا مولا ان کو سزا دے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ بالکل زمین پہ ان کافروں کی، مشرکوں کی، بت پرستوں کا کوئی گھر بھی نہ بچے۔ تو ابتدا وہاں سے جب ہوئی ہے تو وہ بھی بت پرستی کی، پھر وہ آہستہ 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 اور ترقی کرتے گئے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ کو 2 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا، ایک قوم جو تھی وہ بتوں کی پجاری تھی، اور ایک قوم جو تھی آپ کی وہ ستاروں کی پجاری تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے دونوں کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح بنو اسرائیل جو ہیں ان میں بھی یہ بت پرستی، اصنام پرستی جو ہے، یہ جو گاؤ ماتا کا چکر ہے نا، یہ سب سے پہلے بنو اسرائیل میں آیا اور سامری نے شروع کیا، اس نے وہ بچڑا بنایا تھا، یہ اسی سے ہندو لیتے ہیں، گاؤ ماتا جو ہے بھئی اس کو نہ چھیڑو، اس کو ذبح نہ کرو، اس کا گوشت نہ کھاؤ، یہ تو ہماری ماں ہے، ہم ماں کا دودھ پیتے ہیں، کوئی ماں کو بھی قتل کرتا ہے۔ ایک تصور ہے، اصل وہی وہ بت والا تصور ہے جو سامری نے ڈالا ہے۔ اگر صرف دودھ پینے والی بات ہوتی، دودھ تو تم بکری کا بھی پیتے ہو، دودھ تو تم بھینس کا بھی پیتے ہو، دودھ تو اونٹنی کا بھی پیتے ہو، تو پھر وہ بھی سارے دودھ پینے سے ماں بن گئی، پھر ان کو بھی نہ چھیڑو۔ یہ تو ایک تخیل ہے نا، اپنے تخیلات ہیں۔ تو اصل بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہاں سے ہوئی، اور وہ چلتے چلتے چلتے، اور میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکے میں بعثت ہوئی تو مکے والے بھی اسی بت پرستی میں مبتلا تھے، اور کمال یہ ہے کہ تقریباً مؤرخین کہتے ہیں کہ 360 بت انہوں نے اللہ کے کعبے میں رکھے ہوئے تھے، کوئی کعبے کے اندر تھے، کوئی کعبے کے باہر تھے، کوئی چاہے زمزم پہ تھے، کوئی صفا میں تھے، کوئی مروہ میں تھے، کوئی حرم کے کسی کونے میں تھے، سارے اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا۔ اور ان کے بڑے بڑے جو مشہور بت ہیں ان میں لات ہے، ان میں عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ ان کے بڑے بڑے یعنی بڑے دیوتا، بڑے بھگوان جو تھے، باقی کچھ اس سے چھوٹے، کچھ اس سے چھوٹے، کچھ اس سے چھوٹے۔ اور آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے نا جی، اللہ کی ناراضگی ہے نا، دماغ الٹ جاتا ہے۔ میں نے خود ہانگ کانگ میں، کولون میں دیکھا کہ مارکیٹ میں یہ جو بتوں کے دیوی دیوتا خدا ہیں نا جی، وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے، وہ ان کی رسیاں ڈال کے وہ بازار دکان پہ لٹکے ہوتے ہیں، خدا لٹک رہے ہیں۔ کون سا خدا خریدنا ہے، 2 روپے والا کہ 10 روپے والا؟ اور ہزاروں کی تعداد نہیں، یعنی کہ 1 2۔ اچھا چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہوتے ہیں کہ خدا کو جیب میں رکھ لیا، جب چاہت نکال کے دیکھ لیا، پھر پکڑ کے رکھ لیا۔ اچھا، اور جب اس کی شکل دیکھ دیکھتے تنگ آ گیا، اس کو پھینک دیا، پھر کوئی اور لے لیا۔
یہ عجیب عالم. اچھا اسی طرح آپ جا کے دیکھیں، ہند میں دیکھیں، آپ سری لنکا میں دیکھیں، آپ یونان میں دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنے بتوں کے جو مندر بنائے ہیں نا، اور جس انداز میں بنائے ہیں، کروڑ روپے ان پہ خرچ کر دیے گئے. اتنے بڑے بڑے مندر ہیں. اور بعض بت تو خالص سونے کے بنے ہوتے ہیں اور آنکھوں کی جگہ انہوں نے ڈائمنڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. شوق ہے، عشق ہے. لیکن افسوس یہ ہے، ان پہ تو چھوڑے نا بھئی، وہ بت پرست ہیں، وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، وہ مشرک ہے، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، ان کو تو آگ لگاؤ. دکھ تو ہمیں کلمہ پڑھنے والوں پر ہے کہ ہم مسلمانوں نے کیا کیا نہیں بنایا، کہ ہم حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن ایمان سے کہیں اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، خدا کے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایک نماز پڑھ چکے ہو، اگلی نماز کی انتظار میں بیٹھے ہو، ایمان سے کہیں ہمارے ملکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بزرگ فوت ہو گئے ان کی قبریں کیسے کیسے بنائی گئیں، ان پہ روضے اور گنبد کیسے کیسے بنائے گئے، ان پہ کیسے پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے عرس کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ آ کے کیسے سجدے کیے جاتے ہیں، اور ان کی قبروں کے پائنتے پہ آ کے غلاف پکڑ کے کیسے چومے جاتے ہیں. جن کے جنازے خود پڑے ہیں، جن کی قبریں خود بنائی ہیں، جن کو قبروں میں خود دفن کیا ہے، اور جن پہ مٹی اپنے ہاتھ سے ڈالی ہے، جب وہ 3 میٹر نیچے چلے گئے ہیں تو اب مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ان کو تو چھوڑو، وہ تو ہندو ہے. کون سا شرک ہے جو مسلمان نہیں کر رہے؟ باقاعدہ غیر اللہ کے نام پہ باقاعدہ جانور ذبح ہوتے ہیں، باقاعدہ لنگر پکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ باقاعدہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور غیر اللہ سے باقاعدہ یہ بھی نہیں، واسطہ بھی نہیں، ڈائریکٹ مانگا جاتا ہے، اور غیر اللہ کی قبروں پہ باقاعدہ طواف کیے جاتے ہیں. اور جیسے کوئی عمرے والے ہاتھ باندھ کے کعبے سے الٹے پاؤں چلتے ہیں، وہاں مزاروں پہ بھی ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلتے ہیں، اور جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ایسے مزارات پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر اللہ کے کعبے کا دروازہ سونے کا ہے، ہم نے مزارات پہ بھی دروازے سونے کے لگا دیے ہیں. اگر کعبے کو سال میں غسل دیا جاتا ہے، ہم نے مزارات کو بھی باقاعدہ غسل دیا ہوا ہے. اور ہم نے عرس کے نام پہ، عرس مانا شادی ہے، اللہ اور بزرگ کا وصال کروا رہے ہیں. کون سا ایسا شرک ہے جو ہم نہیں کرتے؟ مان سے کہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، اس میں مولوی مکی مدنی کی کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے بزرگوں کے فوٹو دیکھو بنے ہوئے ہیں کہ بزرگ باقاعدہ انڈر ویئر میں بیٹھا ہوا ہے، سارے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، ننگا بیٹھا ہوا، آگے سارے کبے بیٹھے ہوئے، کہیں یہ کوے والی سرکار. نہ ایمان سے کہو. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی کو ننگ دکھانے والا لانتی ہے، دیکھنے والا بھی لانتی ہے، اور ہم کہتے ہیں سرکار ہے. اور پھر کہتے ہیں بابا ان وہابیوں کو کیا پتا، یہ مجذوب ہوتے ہیں. وہ مجذوب کا معنی پاگل نہیں ہوتا، یہ تمہاری بے وقوفی ہے.
اچھی بات ہے کہ جو پاگل ہو جائے وہ خدا وہ جی اللہ والا ہے، یعنی پاگل ہو گیا یہ تو اللہ والا ہے، عقل والا وہ تیرا بیٹا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ جیسے آج کل بھی تقسیم ہے نا، اگر بڑے آدمی کا بیٹا ہے، بڑا وہ ذہین ہے، بڑا شائن ہے، اس کو تو بھیجیں گے آکسفورڈ پڑھنے کے لیے، اور جو اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، وہ مولوی مکی کے مدرسے میں ڈال دو۔ کیوں؟ وہ بابا دیکھو یار معذور ہے نا، قرآن پڑھ لے گا چلو، اور جی حافظ جی، یعنی اندھے کو حافظ جی کہتے ہیں، مثلا قرآن پڑھنے والے بھی اندھے ہیں، یہ بھی اندھا ہے۔ نہیں، آپ آنکھیں بند کر کے مجھے بتائیں، اپنے ملک میں آپ الف سے لے کر یہ تک نظر ڈالیں، کسی دینی مدرسے میں تیرے منسٹر کا، تیرے سردار کا، تیرے مل آنر کا، تیرے جاگیردار کا، تیرے وڈیرے کا، تیرے گودے کا بھی کوئی بچہ پڑھتا ہے؟ موچیوں کے، باولیوں کے، او جو بیچارے نیچ قسم کے غریب لوگ ہیں، ہاری ہیں، مزدور ہیں، جن کی کوئی علاقے میں عزت نہیں، ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، تم نے ہمیں جو ٹوٹے پھوٹے بچے دیے تھے، ہم نے ان سے عالم بنائے، مفسر بنائے، محدث بنائے، اور جو تم نے شائننگ بچے دیے تھے، لوگوں نے کریکٹر بنائے، فٹ بالر بنائے، یا گیم کھیلنے والے بنائے، یا فلم کے ایکٹر بنائے۔ تم نے اس میں ترقی کی ہے، تم نے ہمیں اندھے دیے، ہم نے حافظ اللہ وسایا بنا دیا۔ جو اتنا بڑا خطیب تھا، نابینا تھا، اور اپنے نابینا ہونے کے دور میں، اپنے وقت میں، اپنے سال میں دارالعلوم میں فرسٹ آئے تھے امتحان میں، اور یہ تو آج بھی تمہیں پتا ہے، ایمان سے کہیں کہ آج بھی اگر تیرا کوئی سردار مر جائے، وڈیرا مر جائے، کوئی وزیر مر جائے، کوئی باتدبیر مر جائے، کوئی مشیر مر جائے، کوئی ایڈوائزر مر جائے، انشاءاللہ اس کے بیٹے کو تو ٹاٹا کرنا آتا ہے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ وہی موچی کا بیٹا پڑھائے گا۔ وہی غریب مولوی کا بیٹا پڑھائے گا، وہی کسی پاولی کا بیٹا پڑھائے گا۔ کیوں؟ تم تو قرآن کے قریب ہی نہیں آئے نا، تم نے تو، تمہارا تو اگر بیٹا بچہ 3 سال کا بھی بیچارہ بھول کے ابا اما کہہ دے، کہتے ہو یہ کیا بے وقوف، کیا اس کو سکھا رہے ہو؟ اس کو بتاؤ ڈیڈی، اس کو بتاؤ ماما، یہ کیا ابا اما، یہ کیا جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے؟ تو فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ بھی تیری قبر پہ انشاءاللہ کہے گا ڈیڈی ٹاٹا۔ اس کو فاتحہ آتی ہے کہ پڑھے گا، اس کو قرآن آتا ہے کہ پڑھ کے تجھے بخشے گا، اس نے خود کبھی نہیں پڑھا تو تیرے لیے کیا پڑھے گا؟ اس غریب کو تو خود نہیں آتا ہے نا قرآن شریف۔ اسی طرح یعنی آپ میری بات نہ مانیں، اپنے ملک میں جا کے پتہ کر لیں، پنجاب میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں لکڑیوں کے اعلیٰ تناسل عضو بنا کے بیچے جاتے ہیں، وہ لٹکے ہوتے ہیں، بکتے ہیں، کہ جس عورت کو حمل نہ ہوتا ہو وہ خرید کر کے لے آتی ہے۔ میرے خیال میں یہ شرک کی قسم ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی نہیں آتی ہوگی۔ انا للہ و انا، یہ ہمارے ملک میں یہ جی بلیوں والی سرکار، یہ جناب جی یہ کبے والی سرکار، اور یہ جناب اور یہ سائیں، یہ تو سائیں کی لود اور سائیں کی عود، سائیں کے کتے ہیں، اور یہ جی کون ہیں؟ کہ جی یہ ملنگ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے کہا سونے کی لوہے کی انگوٹھی بھی نہ پہنو، یہ سارے لوہے کے زنجیر گلے میں ڈال کے کھڑے ہیں تاکہ قیامت میں فرشتوں کو جہنم سے لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہی کافی ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوہے کی چیز نہ پہنا کرو، لوہے کے زنجیر جو ہیں جہنمیوں کو ڈالے جائیں گے۔ اور وہ جناب آپ دیکھ لیں ان کے ہاتھ میں لوہے کے کڑے ہیں، لوہے کی زنجیر ہیں، لوہے کے بیت ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جناب جھومتا ہے، ناچتا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ وضو ہے، نہ بدبخت نے 10 دن استنجا بھی نہیں کیا ہوتا۔
کہتے ہیں حضرت یہ مجذوب، او بے وقوف، مجذوب کا معنی بے وقوف نہیں ہوتا، مجذوب ہے جذب سے۔ کیا معنی کہ جس کو اللہ کے ذکر نے اپنی طرف چھین لیا ہے، اب اس کو دنیا کی توجہ نہیں ہوتی، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ مجذوب کا معنی پاگل تھوڑا ہوتا ہے، مجذوب کا معنی جس کو اللہ نے اپنا بنا لیا، اب دنیا کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اسی لیے جب اللہ والے اس دھن میں لگ جاتے ہیں نا، پھر کوئی ہوش نہیں ہوتا، کھانا دے دیا کھا لیا، نہیں دیا تو نہیں کھا، سوکھی روٹی مل گئی پانی میں ڈبو کے کھا لی، نہیں ملی تو نہیں ملی، دھوپ میں بیٹھ گئے، دھوپ میں بیٹھے ہیں سائے کا خیال نہیں ہے، سردی میں بیٹھے ہیں تو گرمی کا خیال نہیں ہے، کیوں؟ نفس کی خواہش کو مار ڈالا ہے، اور ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بدبختو، ادھر شان والا رب دیکھو، شان والا محمد مصطفیٰ دیکھو، شان والا جبریل دیکھو، اور ادھر لات کو دیکھو، عزا کو دیکھو، منات کو دیکھو، یہ خدا ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ہماری کمپنی بینک سے قرضہ لے کر دیتی ہے، لیکن بینکاری کا نظام سودی ہے، تو نہ لیں قرضہ سود پہ قرضہ لینا، دینا، لکھنا، لکھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ جنگ کرنی ہو وہ سودی کاروبار کرے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا جی، اسلامی ملک کیوں نیچے جا رہے ہیں؟ اچھا یہ قدرتی بات ہے، حرام والوں کو بچ جاتا ہے، حلال والے کو نہیں بچتا۔ وہ ایک مثال مشہور تھی نا، ایک مولوی بیچارہ، ایک بکرا بچہ تھا بکرے کا، تو وہ پکڑ کے سڑک پہ کھڑا تھا، جو گزرے کہ بابا یہ تیرا تو نہیں، تیرا تو نہیں، تیرا تو نہیں۔ ایک تھانے دار گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بیچارہ کھڑا ہے اور بچڑا بام 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 وہاں کرتا تھا۔ کہا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ کہا یار میں سڑک سے گزر رہا تھا، پتہ نہیں ہے بیچارہ، میں نے کہا کتے شتے نہ مال ڈالے، پکڑ کے کھڑا ہوں شاید کوئی مالک آ جائے۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ مجھے دے دو۔ اور صاحب نے کہا آپ کو کیوں؟ نے کہا جناب ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے، اندر ہمارے ماشاءاللہ کئی بکرے کھڑے ہیں، تم لے جاؤ گے ساری رات باں باں کرے گا، نہ تمہیں سونے دے گا نہ خود سوئے گا، ہمارے بعد آ کے مطمئن ہو جائے گا، کیوں ہمارے اندر تو ماشاءاللہ اجڑ کے اجڑ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو سود سے بچو۔ کہتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی سے بیعت کی ہے، بالکل بیعت کی، حضرت ابو بکر سے بیعت کی، حضرت عمر سے کی، حضرت عثمان سے کی، حضرت علی سے کی، وہ بیعت خلافت ہے، بیعت سمو الدات ہے، کوئی بیعت تو کی ہے نا انہوں نے، یہ تو نہیں کہ بیعت نہیں کی۔ اس زمانے میں وہ نظام تھا، اب نظام نہیں ہے، تو اللہ والوں سے لوگ اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے۔ ہاں اگر آدمی کے اعمال اچھے ہیں، آدمی اعمال صالحہ ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، پھر بھی تکلیف ہے تو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر وہ فاسق فاجر ہے اور پھر پکڑ ہے تو یہ گناہوں کی سزا۔ وہ تو شکل دیکھ کے پتہ لگ جائے گا نا کہ بھی گاڑی کیوں کھڑی ہوئی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا یا ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، کھڑی تو دونوں شکلوں میں ہوتی ہے نا۔ اگر آدمی نے سترا رکھا ہے اور آدمی ادھر سے گزرنا چاہتا ہے، ہاتھ سے روک دے، بالکل روک دے۔ بہشتی زیور کیسی کتاب ہے، پڑھ کے دیکھ لو۔ اب میں نے تو پڑھی نہیں، دیکھا میں نے ضرور ہے، کبھی کبھی کوئی صفحہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے کتاب کا پڑھنا باقاعدہ۔ تم ایسا کرو کہ وہ کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دو، اور جہاں جہاں غلطیاں ہوں نشان لگا کے غلطیاں نکالو، اور وہاں پھر ان کی باقاعدہ ان کے شاگرد موجود ہیں پوری دنیا میں، ان سے کہیں جی یہ غلطیاں میں نے پکڑی ہیں، ان کی اصلاح کرو۔ اگر 3-4 طواف ہم اکٹھے کر لیں، بعد میں 2-2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔
مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، آپ نے بیان سنا تھا تو سمجھا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اس کے لیے ہم نفلی عمرہ کریں، ٹھیک ہے، حج کرو، حج بدل عمرہ جو بھی۔ اسی طرح طواف کے بارے میں علماء کہتے ہیں اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ منگنی کے بعد نکاح نہیں ہوا، منگنی ہوئی ہے تو میاں یعنی وہ آپس میں منگیتر سے بات بالکل نہیں کر سکتے۔ منگنی کا کیا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، تو اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ منگنی وغیرہ اور مہندی وغیرہ اور انگوٹھی پہلانا اور فلاں کرنا، یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا تعلق تو ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اسلام کے اندر ایک ہی چیز ہے، نکاح۔ نکاح ہو گیا وہ بیوی بن گئی۔ سگریٹ پینا حرام ہے یا مکروہ؟ اگر مکروہ بھی ہو تو بار بار پینے سے حرام ہو گیا، ورنہ اکثر علماء کہتے ہیں حرام ہے، کیوں؟ چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ بھی تو ایسے بڑا بڑا ہوتے ہوتے بڑا ہو جاتا ہے نا۔ اگر احرام سے نکلنے کے لیے عورت اپنے بال خود کاٹ لے، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ مکے میں جو لوگ ہیں یہ اصل عرب ہیں، اللہ عالم، کسی کو مل کے تحقیق کر لو۔ اب سارے کام میرے ذمہ تو نہ لگاؤ نا، کوئی کام تھوڑا سا اپنے ذمہ بھی لگاؤ نا، کسی کو مل کے پوچھ لو جی آپ اصل ہیں یا نقل ہیں، وہ اچھی طرح آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ، ان کو بڑا سمجھانا آتا ہے۔ اللہ عالم، خدا کے بندے کئی اصل بھی ہوں گے کئی نقل بھی ہوں گے، خدا جانے۔ امام حنبل تو نہیں ہے جی، احمد ابن حنبل، وہ بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے بہت بڑے ابتلا کا دور دیکھا ہے اللہ کے قرآن کے مسئلے پر۔ بہرحال اس ملک کے اندر جو ہے مسائل فرعیہ میں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا۔ مسجد نمرہ دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے، احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے قضا پڑھنی ہے تو عصر کے بعد یا فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عمرہ کے لیے میری بیوی 6 چکر لگا کے گم ہو گئی، اب پتہ نہیں کہاں تک لگے ہیں، نفل وہاں پڑے ہیں، صفا مروہ پہ سائی بھی کی ہے، نفل بھی پڑے، بس سب ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے اسلام آباد سے احرام باندھا ہے، مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد اس نے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، حالت احرام میں بھی غسل جائز ہے۔ حضور پاک نے عرفات کے میدان میں بھی غسل فرمایا ہے اور مکے آتے ہوئے بھی غسل فرمایا ہے، کہ شرط یہ ہے کہ کیا تم نے شیمپو وغیرہ یا خوشبو والا صابن تو استعمال نہیں کیا، اگر کیا ہے پھر دم پڑ گئی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل حضور کا حکم ہے، کیا مطلب؟ حضور نے حکم دیا ہے، حضور کی قولی حدیث ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بالکل ضروری ہے، یہ واجب الطواف ہے احناف کے نزدیک، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ طواف کے چکروں کے لیے کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ورنہ جو تمہیں یاد ہے، درود شریف یاد ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ خاص دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کا پڑھنا تو بدعت ہے۔ ایک ساتھ کتنے طواف کر سکتا ہے؟ جتنا ٹانگوں میں دم ہو۔ اس میں کیا ہے، 100 طواف کرو، تمہاری ہمت پہ ہے۔
جی کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، بس نہ رکنے کی وجہ سے مغرب اور عشاء کی نماز قضا ہو گئی۔ جب ہم حرم میں داخل ہوئے تو ہم نے پہلے طواف کیا، پھر ہم نے قضا نماز پڑھی، بہرحال ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن عشاء کی نماز تو قضا نہیں ہوئی تھی، آپ صبح کو پہنچے تھے۔ عشاء کی نماز تو ساری رات ہو سکتی ہے نا۔ ویسے اصول یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہے تو پہلے فرض ادا کرو، ادا کرنے کے بعد پھر عمرہ شروع کرو۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ بھی ٹائم اتنا ہے کہ طواف کرنے کے بعد بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر طواف کرنے بعد میں نماز پڑھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا خیر موت السائلین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی نسلوں اور نسلوں کی حفاظت فرما، اصلاح فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں عجب میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام عالم میں مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جو لاولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین اصلح شبابنا وشباب المسلمین اصلح بناتنا وبنات المسلمین اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم لا تجعلنا بذرة للماذرين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين